الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بناچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑاچا محبت دی خیرات کڈ میڈے مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا آواز سادہ کرو ایک آواز کر دو بالکل ایک آواز تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑاچا محبت دی خیرات کڈ میڈے مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا جہان دنیا دی سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت وہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہیں سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل وکینی مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں جہان دنیا دی سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت وہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہیں سونیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل وکینی مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں زمانہ پندہ پہ تیرے در توں زمانہ پندہ پہ تیرے در توں سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمانے داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں لائق صد عز و بالاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لو گے اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے کہ بلا مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے، مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے کہ بلا میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے سے، میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے۔ سونیا تو اپنا محبوب کب بھیجے گا؟ میرے کریم نبی کے امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، رسول دعائیں کرتے رہے۔ اے ربا کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے۔ قبلہ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے،
لوگ راہوں میں بیٹھے تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گما چھوڑے، میرے میم کریم محمد تو، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گما چھوڑے، جی میں آپ حوثدہ ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے، او یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے، پروفیس محمد وکھرا ہے جدن اب میلاد منا چھوڑے۔ قبلہ میں بے سرہ سا مولوی ہوں، قبلہ آپ کی موجودگی میں خطاب تو قبلہ کا ہو گیا، میں تو یہاں صرف حاضری دینے آیا ہوں، آپ جیسی عظیم شخصیت کو سبق سنانے آیا ہوں۔ قبلہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میں یہاں کوئی ڈوڑے ڈپے پڑھنے نہیں آیا، میں جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، جوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ میں سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند جملے لے کے آیا ہوں، چند نصیحتیں لے کے آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میں اپنی جھولی میں دو چار کڑوی نصیحتیں لے کے آیا ہوں، دو چار کڑوے جملے لے کے آیا ہوں۔ آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں۔ ہمارے خطبہ جو میری طرح کے خطبہ ہیں، آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج بج کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں ساری تقریر خود ہی کرتا ہوں، میں سارا بیان خود ہی کرتا ہوں۔ آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ صحیح وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو جناب کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، آپ خاموش ہو کے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رولانے پر مجبور کیا؟ کس بات نے آپ کو اس قدر رونے پر مجبور کیا؟ میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، سنیا اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا صحیح، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔
یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے بیٹھے ہیں، ادباً احتراماً ان کے سامنے میں سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، سونیا اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتے 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 اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اس کے سر کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، بسم اللہ، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ کو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سونیا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سونیا آپ رو کیوں؟ اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کے بزم سجانے والوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی۔ بہت آلے شاہ جی، بہت آلے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے سائیں، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اچھے بھی بتیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ سہیں چٹی داڑھی تھی گئی ہے، کبر دو لٹا تھی گئی ہیں، جسم میں چو طاقت نہیں رہی، زبان چو ذائقہ نہیں رہا، ہاتھن کم دن کان ہن سنیندہ کچھ نہیں، اکھہن نظر کچھ نہیں آندہ، لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ اے نوجوان جی میں شاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوئی، ایک لمحے واسطے سوچے تہا، ایک لمحے واسطے سوچے تہا، اگر گناہ دے دوران، زنا کرن دے دوران، شراب پیمن دے دوران موت دا فرشتہ آ بھی گیا، سوچے تہا قبر دے وچ تیرا کیا برسی، قبر اچ مال کا گو کیا منہ بن کے دکھے سے، قبر اچ سونے مدینے آلے کو کیا منہ بن کے دکھے سے، یا گندی شکل لے کے ویسے، یا کالی شکل لے کے ویسے، ایک گناہ میں ڈبی ہوئی شکل مدینے آلے کو دکھیں دے ہوئے تے کوئی شرم نہ سی، ایک کالی شکل گناہ میں ڈبی ہوئی شکل مدینے آلے کو دکھیں دے ہوئے تے کوئی حیا نہ سی۔ اس ویلے سونا مدینے آلہ ناک سیا اور ندان نہیں رات روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام میں چروندہ رہا، رکوع چروندہ رہا، سجدیں چروندہ رہا، پتھر کھا دے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، دکھ برداشت کیتے، کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑیا، کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ ہائے عباس دے بازو کٹ گئے، قاسم دا شباب لٹ گیا، اون محمد قربان کر چھوڑے، 72 گھنٹے نہ میرا پیاسا حسین، انہیں 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی تھی ہے، 3 دن دی بھوک برداشت کی تھی ہے، کہندے پیچھے تیرے پیچھے، اپنا تن من دھن، اپنے تمبو کناتاں جھگیاں خیمے گھر بار سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔
مصطفیٰ دیکھ تے سہی اساں تیرے نال کیا کیتا تے تیں ساڈے نال کیا کیتا. کیا جواب دے سو سہی, کیا جواب دے سے. ہائے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی, 100 باری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی. او پڑھ پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی. بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی. ایسی ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی, ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا. اجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا. اللہ فرماتا ہے او میرے بندے, میں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے حیا نہیں آتی. اور جب تیرے اندر تھوڑی سی طاقت آتی ہے تو پھر تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اللہ اپنے بندے سے کتنے پیار سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, او میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے. بابا کس کس کا رونا روئے جائے, یہاں تو ساری کی ساری کہانی الٹ چل رہی ہے صحیح, یہاں تو سارا کا سارا قصہ ہی الٹ چل رہا ہے. آج میری قوم کا نوجوان ہر ایک بات پہ کہتا ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور میں بھی فخر سے یہ نعرہ لگاتا ہوں, آپ کے بیٹے آپ کی اولاد بھی فخر سے یہ نعرہ لگاتی. آج میری قوم کا نوجوان باتوں باتوں پہ یہ جملہ بولتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. قسم خدا کی میرے مسلک حق اہل سنت والجماعت کا جب ایک نوجوان یہ نعرہ علل اعلان کہتا ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, قبلہ قسم خدا کی جان میں جان آ جاتی. قبلہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کی قوم کا نوجوان یہ جملہ بول رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں, اے نوجوان جیویں شالا لکھتی میں لمبی عمر ہوئی, جس طرح تو نے یہ نعرہ لگایا, جس طرح تو نے یہ نعرہ علل اعلان کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, کاش کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے. یہ کس طرح کی غلامی ہوئی بابا, یہ کس طرح کی محبت ہے. بوڑھی ماں کو ستا کے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے ادھر آ کے تو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مسجدیں ویران پڑی ہیں, مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں, الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں کہ پتہ نہیں پڑھنے والے کہاں مر گئے. پڑھنے والے تو اس جملے میں مصروف ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ویران مسیتاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسین کتھے گئے, اب کہاں گئے حسین حسین کرنے والے, اب کہاں گئے میرے مولا علی کا نام جپنے والے. اے ویران مسیتاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے, پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے, اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے, بس نا دے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے. ہم تو بابا چوری کھانے والے حسینی رہ گئے ہیں بابا, ہم تو 10 محرم الحرام کے دن کو قبلہ شربت پینے والے حسینی رہ گئے, باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو گئے. اس پیسے نے اس دولت نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا, ہمیں اندر سے مار دیا, ہمیں اندر سے جکڑ دیا. کڑوا سچ تو یہ ہے بابا, کڑوی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا, نقل کرتے ہیں یزید کی. یہاں پر کوئی بھی شخص میرا یہ جملہ رد نہیں کر سکتا, میری یہ کڑوی حقیقت رد نہیں کر سکتا. قسم خدا کی سچ بول رہا ہوں میں, ہم نام لیتے ہیں حسین کا, نقل کرتے ہیں یزید کی. کیوں؟ اس لیے اگر آج ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو فلسطین کے مسلمانوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے, فلسطین کے مسلمان ہم سے مدد کی خیرات نہ مانگ رہے ہوتے.
ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی. حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے. حسین تو مومنوں کے ساتھ ہیں، حسین منافقوں کے ساتھ کہاں ہیں؟ اس لیے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائیو، سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ. جوانو آؤ نا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا نام روشن کرو. بوڑھے چٹی داڑھی والے کا باپ کا قبلہ نام روشن کرو. آؤ نا سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ. تمہارا اٹھنا بھی حسینی ہو، تمہارا بیٹھنا بھی حسینی، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہارا نام بھی حسینی، تمہارا قبلہ، تمہاری نماز بھی حسینی، تمہاری تلاوت بھی حسینی، تمہارے کام بھی حسینی، تمہارا معیار بھی حسینی. اور کچھ اس طرح کے حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے حسین کا غلام آ رہا ہے. یہ عام کہاں آ رہا ہے، یہ تو حسین کا غلام آ رہا ہے. میری جھولی وچ دو چار کڑوی نصیحتاں پئیں. میں آکھنا اے چانا اے نوجوان جی میں شاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہو بھی، موت منظور کریں کوئی گل نہیں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ منی. اے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا، میں خیرات منگنا چاہنا، میں تواڈے کو بھیک منگنا چاہنا جی. وہ اس شراب نے میری قوم دے نوجوان دی زندگی تباہ و برباد کر چھوڑی. شراب نے کئی گھر، کئی جھگے فنا کر دیتے، ختم کر دیتے. موت منظور کریں لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب تے نیڑے نہ منی. کیوں اس واسطے جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ وچ حیا ختم تھی ویندی. جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ وچ غیرت ختم تھی ویندی. تو سونے نبی دا امتیں تیری اکھ وچ حیا دا ہونا ضروری ہے. شراب دا نہ آیا میرے کو مولا حسین دا ایک میٹھا جہا جملہ یاد آ گیا. کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھتی میں بال چیونی جوڑی جیوی اے یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دی جان بھی بچا. یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دی جان بھی بچا. آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرن جن دی اکھ وچ حیا کوئی نہیں. ہی یزید دی بیعت کرن جن دی اکھ وچ غیرت کوئی نہیں. ہی یزید دی بیعت کرن جڑا پانی دی جگہ شراباں پیندے. میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھے نے، انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے. ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکدا. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ حیدری. لوگ کہتے ہیں شاہ جی اس طرح کی اصلاح نہ کیا کرو، اس طرح کے کڑوے جملے نہ بولا کرو، آج کل حالات بڑے خراب ہو گئے، زمانہ الٹ چل رہا ہے. یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، یہ پرانے دور کے جملے اپنے پاس رکھو. ہمیں تمہاری اس کڑوی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہاری کڑوی اصلاح، کڑوے جملے ہمارا کچھ نہیں بگانے والے. لوگ کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات نازک ہو گئے. قبلہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں چاروں سوں ایک ہی آواز آ رہی ہوتی جی حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات بڑے خراب ہو گئے. میں نے کہا بھائی اے نوجوان، حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہوتا. حالات کبھی بھی نہ بگڑتے اگر میری قوم کا نوجوان نہ بگڑتا. حالات تو تب سے خراب ہوئے جب سے میری قوم کا نوجوان خراب ہوا. حالات تو تب سے بگڑے جب سے میری قوم کا نوجوان بگڑا. حالات تو تب سے خراب ہوئے جب سے میری قوم کے نوجوان نے جانوروں کا روپ دھارا. ہے جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا تب سے میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا، انسان کو انسانیت کا جنازہ اٹھتا نظر آیا. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے؟ تجھے ستے تو نہیں پے سائیں؟ میرے خیال سے ستے پیو.
کلدے بیٹھے ماشاءاللہ سچ بولندے ہو تے سچے بندے اللہ رسول کو بڑے پسند ہیں. ذرا سچ بول کے دکھاؤ جڑے جڑے ستے پیو اچھی آواز نال سبحان اللہ. کچھ زیادہ ہی سچ بول گئے. کسی نے پوچھا تمہارے دیش کے حالات کیسے؟ میں نے کہا آجا میں تمہیں بتاتا ہوں میرے دیش کے حالات کیسے ہیں, میرے ملک کے حالات کیسے ہیں. میں نے کہا میرے ملک کے حالات کچھ اس طرح کے چل رہے ہیں. 2 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, اور 5واں چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آجا تو بھی تماشا دیکھ لے. اور لڑنے والے بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چھڑانے والا کب آئے گا. میں نے کہا بھائی چھڑانے والے دور چلے گئے. تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے؟ یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے. تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے؟ ارے یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے بھیا, یہ تو بے غیرتی کا دور ہے, یہ تو بے حیائی کا دور ہے. تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے؟ ارے یہ تو ظالم کا دور ہے. قصہ مختصر میرے بھائیو, اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے. کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا نہیں ہے. جو بھی آتا ہے ہمیں فٹ بال سمجھ کے ٹھڈا مار کے چلا جاتا ہے. ہائے روندی رہی انسانیت, انسان کھلدا رہ گیا. آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا. میں کلوتا ود گیا ہے تیڑا بندہ اے خدا, کر کے منہ اسمان دوں شیطان کھلدا رہ گیا. میڈا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کٹ گیتس, اج دے ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا. اے لا الہ دا لیند لیبل جرم دی بندوق تے, اے جے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا. با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا. نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں صحیح, ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا, کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے مجھے حضرت انسان بنا کر بھیجا؟ اللہ نے حضرت انسان بنایا. آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے کریم نبی نے میرے لیے پتھر کھائے, میرے لیے دکھ برداشت کیے, درد برداشت. وہ ایک ہی مقصد تھا, وہ مقصد تھا انسانیت کی ہمدردی, وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت. ہے ہم نے اس مقصد کو, اس ہمدردی کو پش ڈال کے قبلہ پیچھے رکھ دیا, پیچھے چھوڑ دیا. سیاں ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا, ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا, ہم نے جب بھی دکھ دیا بیچارے غریب کو دیا, ہم نے جب بھی جھگی کو آگ لگائی غریب کی جھگی کو آگ لگائی, ہم نے جب بھی گھر ویران کیا بیچارے غریب کا کیا, ہم نے جب بھی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی بیچارے غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی. ہم جب بھی عزت کے دشمن بنے, غریب کی بیٹی کی عزت کے دشمن بنے, انہیں دانو سید کو اتنا تو بتا دو کہ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھائے. پھر وہی جملہ, یہی کالی شکل لے کے جاؤ گے, یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کے جاؤ گے. کیا یہ کالی شکل, گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مالک کو منہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی, تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ پھر میں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے کریم آقا کے اس فرمان پہ. میرے کریم نبی نے فرمایا تھا, او میرے صحابہ, زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا. اس سے یتیم کا دل دکھے گا, یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. او میرے صحابہ, کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا. فرمایا او میرے صحابہ, کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد سے پیار نہ کرنا, اس سے بے اولاد کا دل دکھے گا. فرمایا اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے, دولت دیے, تو کسی غریب کے سامنے اپنی اس دولت کی نمائش نہ کرنا. ہائے آج اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی, آج اللہ نے ہمیں 4 پیسے ہی کیا دیے, آج اللہ نے ہمیں 2 ٹکڑے زمین کے ہی کیا دیے, ہم تو اپنی اوقات بھول گئے.
آج اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، ہم نے اپنی دولت کی نمائش کچھ اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ غریب نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کو شکوہ کرتے ہوئے کہا، ہائے میرے ربا، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہماری گلی میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم بچی کے جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیو آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے، جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو بچی کے جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیو آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا او نادانو، جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچی آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں، ان بچیوں میں سے یتیم بچیاں بھی موجود ہیں، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے قبلہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، دن رات اپنی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تو دن کو بھی کماتا ہے رات کو بھی کماتا ہے اور تجھے نیند نہیں آتی، تو آگے رو کر کہتا ہے بیٹے میں بھی انسان ہوں، سکون کی ضرورت مجھے بھی ہے، آرام کی ضرورت مجھے بھی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ ہائے وہ غریب بڑھا باپ، اس نے اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے آج اس بیچارے کی کمر جھک گئی، آج اس بیچارے کی گردن جھک گئی، اس نے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو پالا، اسے کھلایا پلایا، اسے تعلیم دی، اسے جوان کیا۔ آج وہ بدقسمت بیٹی جوان ہی کیا ہوئی، جب اس کی شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم اس کا رشتہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز نہیں دے سکتا، اس کے باپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، وہ تو 2 ٹکے کا مزدور ہے۔ خدا را میرے بھائیو رحم کرو، کرم کرو کریم آقا کی غریب امت پہ۔ اے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے میرے بھائیو، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ میں ایک اہم سی نصیحت، سونے کی تختی پہ لکھنے والی نصیحت دے کر اجازت چاہوں گا۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، ان لمحات میں نفرتیں مت پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ یہ میرے بھائیو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، نفرتیں ختم کر دو، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ۔ یہ لڑائی جھگڑے، یہ دشمنیاں، یہ سب کچھ ختم کر دو۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ کیا آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ قبلہ مدینے کی سرزمین ہے، آپ ذرا خاموش ہو جائیں تو ٹھیک رہے گا، آپ ذرا خاموش ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ مدینے کی سرزمین پر قبلہ ایک بڑھیا عورت رہا کرتی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ بڑھیا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو میں اپنی زبان پہ اسے پاگل کہتا ہوں۔
ایسے سمجھیں کہ پگلی سی بڑھیا عورت رہتی ہے مدینے کی سرزمین پر کہ بلا وہ جس راستے پہ جاتی ہیں لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا, کوئی بھی اس کے قریب جانا گوارا نہیں کرتا. لوگ شادی پر نہیں بلاتے, لوگ دعوت پر نہیں بلاتے, اس لیے کہ یہ ٹائم ضائع کرتی ہے, ایسے وقت ضائع کرتی ہے. پورے مدینے میں کوئی بھی اس کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں تھا. پورے مدینے میں کوئی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ پورے مدینے میں مشہور تھی بڑھیا پگلی سی عورت. ایک دن میرے کریم آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, میرے کریم آقا مسجد میں بیٹھے, وہی بڑھیا عورت دروازے پر آئی. اس نے میرے کریم آقا کو اپنی طرف اشارہ کیا, میرے پاس آؤ, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں. میرے کریم نبی نے عمر کو نہیں کہا عمر جاؤ نا, یہ پگلی سی بڑھیا عورت ہے, یہ 2-4 پیسے دے کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ, جان چھڑاؤ. نہیں, میرے کریم آقا خود اٹھے. کریم آقا خود اٹھے, دروازے پر گئے, بڑھیا کو کہا بڑھیا کیا کہنا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا. حالانکہ میرے کریم آقا جانتے ہیں کہ یہ پگلی سی عورت ہے, ایسے ہی وقت ضائع کرے گی. یہ جانتے ہوئے بھی میرے کریم آقا نے فرمایا بڑھیا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت کچھ کہنا ہے مگر یہاں نہیں کہنا. یہ جو سامنے کھلا میدان پڑا ہے نا, میں نے وہاں جا کر 2-4 باتیں سنانی ہے. آپ کریم آقا نے فرمایا او چلتے ہیں, آج تیری ہی سنتے ہیں. تو سناتی جائے گی, محمد سنتا جائے گا. کریم آقا چلے گئے میدان کی طرف. ایک طرف بڑھیا جا رہی ہے, ایک طرف میرے کریم آقا جا رہے ہیں. ایسے ہی گھماتی رہی, بے تکی باتیں سناتی رہی, میرے کریم آقا کا وقت ضائع کرتی رہی. ایسے ہی وہ تو تھی بھی پگلی سی بڑھیا, کڑکتی دھوپ ہے, تتی ریت ہے, میرے کریم نبی کا نازک بدن ہے. مسجد نبوی میں وقت قیمتی ہے, صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. میرے کریم آقا میدان میں ایسے گھوم رہے, وہ بڑھیا ایسے ہی گھماتی رہی, بے تک کی باتیں سناتی رہی, گھماتی رہی, بے تک کی باتیں سناتی رہی, وقت ضائع کرتی رہی. گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے. جب وہ بڑھیا عورت تھکی, اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی. میرے کریم آقا آئے, مسجد میں بیٹھ گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے. آپ بول پڑے حضور سونیا آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ بڑھیا پگلی سی عورت, آپ مجھے کہہ دیتے میں اس کی سننے چلا جاتا, آپ خود اٹھ کے کیوں گئے؟ حضور آپ جانتے بھی ہیں کہ پورے مدینے میں قبلہ کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا, کوئی بھی اسے شادی پر نہیں بلاتا. وہ مشہور ہے وقت ضائع کرنے والی. حضور اس نے آ کے آپ کا وقت ضائع کر دیا. بڑھیا کو شرم نہیں آئی, بڑھیا کو حیا نہیں آئی. کڑکتی دھوپ ہے, تتی ریت ہے, میرے سونے نبی کا نازک بدن, اسے حیا بھی نہیں ہے آپ کا وقت ضائع کرتے ہوئے. میرے کریم نبی کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ کہا نا, حضور آپ جانتے بھی ہیں کہ پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جب میرے کریم نبی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ جملہ سنا نا کہ پورے مدینے میں اس کی کوئی سنتا نہیں ہے, اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا, کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا, کوئی سینے کا بوجھ ہلکا کرنا گوارا نہیں کرتا, پورے مدینے میں اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. آئے میرے کریم نبی نے سر مبارک اٹھایا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, دیکھ کر فرمانے لگے او میرے عمر, پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا, اگر میں بھی اس بڑھیا کی نہ سنوں تو وہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو وہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر جا کے اس بڑھیا کو کہہ دو, بڑھیا میرا محمد فرما رہا ہے جب سینے پر غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا, میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا, تو سناتی جائے گی, محمد سنتا جائے گا. ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے, تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا. سونیا تیری شان نہ کرے مقابلہ چہرہ, ان عاشق کا اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے, پہنا رات دنے اے ہو
شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ آخری نصیحت چھوٹی سی نصیحت ہے قبلہ، بڑی کڑوی نصیحت ہے، یہ دینے کے بعد میں اجازت چاہوں گا، میری حاضری مکمل ہوئی۔ قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی، بڑی گندی سی عادت، وہ یہ ہے وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑنا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کرنا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ نہیں، آپ تو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، میرے محلے میں ایک آدمی اس طرح کا رہتا ہے قبلہ، اس کا ایک ہی کام ہے، اللہ نے ایک ہی کام دے رکھا ہے، ایک ہی اس کا بزنس ہے، وہ اپنے بزنس میں مست رہتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ اچھا کام کون سا ہے؟ کام ایک ہی، وہاں کی سن کر یہاں لگانا اور یہاں کی سن کر وہاں لگانا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ میرے خیال میں جو ہنس رہے ہیں یہی تنخواہ۔ اللہ اکبر۔ یار کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے، چغلی کرنا، دوسروں کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ ایک دن حضرت انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر حضرت انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی۔ اچھا کون سی خامی؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر حضرت انسان نے گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، کہنے لگا گلاب تیرے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ اور آج برادری نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قبلہ یہ محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ دعا کرو اگلے سال بھی اس طرح دے رون کا حسن انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ سائیں اور آئے انہاں دا پڑھنا آپ لوگوں دا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔